आप किसी तरह से दिवालिये को बचाएं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ और खाने पीने की अशिया की कीमत, आप ये देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, प्याज की कीमत तकरीबन 5 गुना हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो चॉइस आपके पास एक ही है कि किसी तरह से मुल्क को दिवालिये से बचाएं बचाएं बचाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ये आपने सुना बचाओ 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 पाकिस्तान को बचाओ, तो कहीं ना कहीं इनकी हालत ये हो चुकी है कि सर पटक पटक के पाकिस्तान की हालात देख देख के रो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस डिबेट में आप देखोगे पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बद से बदतर हो चुकी है और कोई इसको संभालने वाला नहीं है। तो ना ही तो पुरानी जो हुकूमत के जो नेता थे वो संभाल सकते हैं, और ना ही इस नई हुकूमत में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई संभाल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान लगभग तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस डिबेट में कैसे पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा कह रही है कि हजारों कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, जबकि उनकी पैसों की अदायगी दे के और उन कंटेनरों को पाकिस्तान की खरीदने की हैसियत नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं कैसे आज IMF ने भी इनको लेटा रखा है अपने आगे और अपनी शर्तें मनवाने के लिए पाकिस्तान पे जोर लगा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों टैक्स अगले फरवरी में लगना है। इट विल बी परहैप्स पहली किस्त होगी ये हमारी। दूसरी बात ये कि आज स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात हुआ, और फिर तीसरी खबर बुरी ये थी कि LC जो है PSO की वो भी अगर नहीं खुलती तो 1-1.5 महीना या जो भी टाइम है वो बड़ा दुगुर्गू हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, ये 200 अरब रुपए का टैक्स लगा के हमें 1.1 बिलियन मिल जाएगा ताकि हम दीगर लोगों से भी मांग तांग लें? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ एक चीज से काम नहीं होगा। आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट जो आपने इशू किया था IMF को 90 रिव्यू के आगाज में, उसमें आपने कुछ बहुत अहम कमिटमेंट्स किए थे। सबसे अहम इशू इस वक्त जो है वो ये कि हमारा एक्सचेंज रेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना हल्का सा फ्लोटिंग रेट रखा है, 10-15 पैसे रोजाना गिरता है रुपया, मगर फासला जो है आपके फ्लोटिंग रेट में और ब्लैक मार्केट रेट में खुदा न खास्ता 20-25 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, और उसके नतीजे में बहुत से नुकसान हो रहे हैं। अब आप देखिए पिछले महीने रेमिटेंसेस में कोई 19% कमी आई है, और साल भर में इस तरह अगर सिलसिला चलता रहे तो रेमिटेंसेस में तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर का नुकसान होगा, इसलिए कि पैसे हुंडी में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि ये LCs को रोकने का जो सिलसिला है उसके नतीजे में पिछले 6 महीने में तकरीबन आपने 6 अरब डॉलर के दरामदात को रोक दिया है, जिसमें बहुत से अहम आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल है, खाने पीने की अशिया हैं। हजारों कंटेनर कराची में खड़े हुए, वहां सुना जगह ही नहीं है और कंटेनर्स के लिए। तो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है ये बहुत अहम है, इसको ये फासला कम करना है दोनों मार्केट्स में। दूसरी तरफ आपने कमिटमेंट किया है, और आज शायद मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि गैस की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा और बिजली के निर्खों में भी कुछ इजाफा करना पड़ेगा। और आखिरी बात, यस, आपने जो कहा कि 200 अरब के आपको प्रपोजल्स लाने हैं, हालांकि हमारा अंदाजा यह है कि साल भर में रेवेन्यूज में तकरीबन 500 अरब की कमी आ सकती है। तो आने वाले रिव्यूज में IMF जो है वो आप पर प्रेशर डालता रहेगा। तो लिहाजा इस वक्त हालात बहुत ही अनसर्टन होते जा रहे हैं, और हम सब परेशान होते जा रहे हैं कि इन हालात में हुकूमत तेज रफ्तारी से उनको इक़दामात लेने चाहिए थे ताकि हम दिवालिये से बचें, मगर ऐसा हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैं इसे कहूँ कि इट्स हॉब्सन चॉइस वाला मामला भी हो गया है? अगर हम ये प्रोग्राम हमें मिल भी जाता है
تو جو ٹیکسز ہمیں سلیب کرنے پڑیں گے، ڈالر فلوٹ ہوگا، کہاں رکے گا کہاں نہیں رکے گا، نہیں لیتے تو ایسے نہیں لگتا کہ سرکار جو ہے وہ پروگرام لینے میں بھی ڈرتی ہے اور نہ لینے میں بھی ڈر رہی ہے؟ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر آپ دیوالیے کی طرف پہنچ گئے تو نقصانات تقریباً 2 سے 3 گنا ہو سکتے. آپ کے افراد کی زر کی رفتار جو ہے اس وقت 25% کی رینج میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء 35%، یہ 2.5 سے 3 گنا بڑھ سکتا ہے. اگر آپ IMF کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں بھی اضافہ ہوگا. افراد زر ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے 25 سے 35% تک جا سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ دیوالی کی طرف پہنچ گئے تو 70% تک بھی افراد زر کی رفتار ہو سکتی ہے. تو چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے دیوالیے کو بچائیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت، آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دوں، پیاز کی قیمت تقریباً 5 گنا ہو گئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو چوائس آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے ملک کو دیوالیے سے بچائیں بچائیں بچائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، آپ نے فرمایا ریمنڈنس تقریباً 19% کم ہو گئی ہے. جب انٹر بینک اور اس میں 30 روپے کا فرق ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اسی سے ہی ملک کی بقا ہے؟ یہ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیں عام لوگوں کے لیے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس سخت جسے کہتے ہیں پالیسیز کو لینا پڑتا ہے جب کوئی ملک دیوالیے کے قریب ہو، مجھے بہت مجبوری سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت ابھی تک ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں مل رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے روکیں. اور IMF کا پروگرام تو جسے کہتے ہیں نا ہوا میں ہے، اس وقت سسپینڈڈ ہے، اور خطرہ یہ موجود ہے کہ اگر اس پہ کچھ آپ نے نہیں کیا عنقریب تو سسپینڈ ہو جائے گا بہت عرصے کے لیے، جس طرح 2019 میں ہوا تھا. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈورمنٹ ہو چکی ہے اور کوئی آگے کام نہیں چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک کرکس میں سناتا ہوں آپ کو. یہ شبر زیدی صاحب بڑے نون لائر ہیں، انہوں نے کہا جی سعودی عرب، جنیوا اور UAE سے ہمیں کوئی معاشی سپورٹ نہیں ملی، اور جو ہے اس کے نہ ملنے کے بعد PDM بھی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے سخت فیصلے کرنے میں، اپنی سیاسی کاسٹ دینے کو تیار نہیں ہے. عبوری حکومت ہو، سخت فیصلے کرے اور بعد میں الیکشن. آپ سمجھتے ہیں یا ورنہ حکومت اگلی جو آئے گی وہ 2 مہینے کا ٹائم ہوگا اس کے پاس؟ ڈو یو تھنک دیز فیئرز آر کوائٹ یہ درست ہیں؟ سپٹمبر کے بعد سے ہماری امید یہ تھی کہ ہماری حکومت ماشاءاللہ کافی اس میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو پہلے کی ایکسپیرینس موجود ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، نوا ریویو کمپلیٹ ہوگا، اسٹیپس لیے جائیں گے اور اسکلفلی اکانومی کو سیلویج کیا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہوا ہے، اور اب تو مجبوراً ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید مناسب پالیسی یہ ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہم تیزی سے الیکشن کی طرف جائیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کے بعد ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس وقت حالانکہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا، سخت سے سخت اقدامات لے کر ملک کو دیوالیے سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج 2 رہنمائی فرمائے. آج ایک خبر آئی ہے کہ ایک ہی دن میں 200 ارب ڈوب رہا ہے، اور یہ حکومت اگر رہتی ہے 8-10 مہینے انہی طریقوں سے پالیسی دے رہی ہے جن کے خدشات آپ اظہار کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ پھر ممکن ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے سے بچ ہی نہ پائے اگر 8 مہینے یہی پالیسیاں تسلسل سے جاری رہتی ہیں جو اب طریقہ چل رہا ہے. جی بالکل واضح طور پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اقدامات مناسب جو آپ نے خود کمٹمنٹ کیے تھے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں، اور آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اور جو جنیوا میں آپ کو کمٹمنٹس ملے ہیں
وہ زیادہ تر پروجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، آہستہ آہستہ آئیں گے. ہمیں اس وقت اگلے 6 مہینے میں تقریباً 17 ارب ڈالر اور کی ضرورت ہے، اور اس لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری فوراً سے فوراً حاصل کریں، اقدامات لیں، آگے بڑھیں، ورنہ جو اس کے بعد ہوگا وہ حد سے زیادہ پریشان کن ہوگا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو حالات دیوالی کے بعد ملکوں کے ہوتے ہیں وہ حیرت انگیز، خطرناک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب الیکشن تو یقیناً حل ہے، عوام صاحب اس پہ ایک ہمارا کنسنسس بھی ہے. وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی، یہ جو ٹیم ہے اب اس وقت معیشت کی، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. خان صاحب کی ٹیم میں بھی کچھ لوگ ہیں، آئی ول ناٹ نیم دیم. کیا کوالٹی نظر آتی ہے اور کیا ول دے بی ایکول ٹو دی اوکیجن جو ٹیمیں ابھی ہیں ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس؟ کیونکہ الٹیمیٹلی مینڈیٹ تو مل جائے گا، کام تو انہوں نے کرنا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو جمہوریت کا نظام ہے اس میں ہم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کم از کم کچھ جو پوسٹ ہوتے ہیں اس میں ایسے لوگ ہوں جن کا باقی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز کافی موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شاید عنقریب جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے وہ شاید ایک پروگرام آف ایکشن پیش کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. یہ بہت مناسب ہوگا. اس کے نتیجے میں ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کر، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو بھی یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ سب ایک جگہ بیٹھیں. سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی مناسب، مگر اس کا نتیجہ کوئی اس لیے نہیں نکلا کہ اسپیسیفک پروپوزلز پہ ڈسکشنز نہیں ہوئے.